الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق سزاوار جو پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی عبث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں کئی لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و رہبر ہادی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے. محترم سامعین اعظام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مجھے فضائل پڑھنے ہیں، وہ بھی فضائل با فضائل لوگوں کے. مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ان کے فضائل پڑھنے ہیں کہ جن کے فضائل بیان کرتے وقت نہ کوئی زبان تھکتی ہے، نہ کوئی کان سن کر انہیں گرا محسوس کرتے ہیں. ان لوگوں کے فضائل کہ بندہ ان کے فضائل پڑھتے رہے، پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے، سننے والے سنتے رہتے ہیں، نہ کوئی زبان تھکتی ہے، نہ کسی کان پر ان کے فضائل بھاری پڑتے ہیں. میری مراد صحابہ کرام ہیں، میری مراد صحابہ کرام کے فضائل ہیں. یقیناً یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بالکل آخر میں ہم ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت زیادہ حرمت، بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی حرمت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں، کائنات کے امام کے دور میں، زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے، اسلام سے پہلے کے جو عرب تھے، یہ بدو سال ہر سال لڑائیاں کرتے، سال ہر سال چوریاں کرتے، سال ہر سال یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کئی سالوں تک جنگیں لڑا کرتے. لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا، یہ اپنے گناہوں سے، اپنی بدکاریوں سے، اپنی لوٹ مار سے اور اسی طرح اپنے قتل و غارت گری سے رک جایا کرتے. حتیٰ کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر یہ اپنے باپ کے قاتل کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتے تو اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرتے، اسے جانے دیتے اور یہ سوچتے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گزر جانے دو، اس کے بعد ہم اس شخص سے بدلہ لیں گے. لیکن محترم سامعین اعظام،
اس حرمت والے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند سمائے دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ویسے ہی ایک سب سے عظیم جماعت، کائنات کی سب سے عظیم ترین جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، اور ان میں بھی بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں، طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی انہیں گالیاں اور طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ محترم سامعین نظام، اسی لیے ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی لعن طعن کرے، صحابہ کرام کو اگر کوئی طعن و تشنیع کرے تو اس کا جواب ہم دیں اور اپنے صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے پھریں۔ محترم سامعین نظام، یقیناً آج کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر تہمتیں لگائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام، یہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کائنات کے امام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی تھی، یہ مرتد ہو گئے تھے، ارتداد کی راہ پر چلے گئے تھے۔ نعوذ باللہ یہ الزامات کن پر لگائے جا رہے ہیں، یہ طعن و تشنیع کنہیں کی جا رہی ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے کے اندر ان صحابہ کرام کے اوپر ان کو گالیاں دی جاتی ہے، انہیں طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ آخر صحابہ کرام کون ہیں؟ آئے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے اوپر رب العزت نے اس کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن کریم کو نازل کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جن کی آنکھوں نے کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جنہیں اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخص، جنہیں اس کائنات کے سب سے عظیم شخص سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار ہوئی۔ محترم سامعین اعظام، صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جنہوں نے دین کی راہ میں اپنے بھوکے بچوں کا بھوک سے رونا برداشت کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو پیاسا رکھنا برداشت کیا، لیکن کائنات کے امام کے ہونٹوں پر سفیدی آنا برداشت نہ کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو دین کے لیے نچھاور کرنا برداشت کیا، جنہوں نے خود اپنے آپ کو سولیوں پر چڑھنا برداشت کیا، لیکن کائنات کے امام کے پیر میں ایک کانٹا چبھنا برداشت نہ کیا۔ اس جماعت کا نام صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ محترم سامعین اعظام، ان صحابہ کرام کے فضائل کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جن کے اوپر قرآن کریم جیسی عظیم ترین کتاب نازل ہوئی۔ اور قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس چیز سے اس کی نسبت ہوئی، قرآن خود بھی افضل ترین، اور جس سے اس کی نسبت ہوئی اس چیز کو بھی افضل ترین قرار دے دیا گیا۔ یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ قرار دے دیا گیا۔ یہی قرآن جس رات میں نازل ہوا، اس رات کو دنیا کی تمام راتوں، سال کی تمام راتوں سے افضل ترین رات قرار دے دیا گیا۔ یہی قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اس نبی کو کائنات کے تمام انبیاء، کائنات کے تمام رسولوں سے افضل ترین رسول اور تمام انبیاء و رسول کا سردار بنا دیا گیا۔ اور یہی قرآن جب صحابہ کرام کی جماعت پہ نازل ہوا تو صحابہ کرام کو اس دنیا کی تمام تنظیموں، اس دنیا کی تمام جماعتوں سے سب سے افضل جماعت اور سب سے افضل تنظیم قرار دے دیا گیا۔ محترم سامعین اعزامی، ہم اہل سنہ والجماع، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام ہیں، اور ان صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل، سب سے پہلے نمبر پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان ابن عفان کے
بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے۔ محترم سامعین نظام، یقیناً آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں سب سے زیادہ جس شخص کو تنقید بنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ جنہیں گالیاں دی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جنہیں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، کائنات کے امام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خلافت کی لالچ آ گئی، انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، انہوں نے دین کو ترک کر دیا، ایمان کو ترک کر دیا، کفر کی راہ اختیار کر لی۔ ارے الزام لگانے سے پہلے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کی شخصیت تو پڑھ لی ہوتی، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تو جان لیا ہوتا۔ محترم سامعین نظام، آخر ابو بکر صدیق کون ہے؟ صدیق کس شخص کا نام ہے؟ ابو بکر کنہیں کہا جاتا ہے؟ آئے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور کائنات کے امام کے ہاتھ پر نبوت کی بیعت کرنے والا کوئی نہ تھا، اس وقت جب اللہ کے نبی کو ساری دنیا چھپلا رہی تھی، اس وقت اگر کسی نے اللہ کے نبی پر تنے تنہا آپ کی صداقت کا اقرار کیا تو اس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، اس وقت اگر کوئی تنے تنہا مدد کرنے والا تھا تو اس شخص کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اس دنیا کے اندر اپنا کسی کو خلیل بناتا، اللہ کے علاوہ میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ محترم سامعین نظام، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت دیکھیے، جسے خود اللہ کے نبی نے صدیق کے لقب سے ملقب کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں اسراء اور معراج کرائی گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں اسراء اور معراج کیا۔ آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، آپ کو ساتوں آسمانوں کے چکر لگائے گئے۔ آپ نے پہلے آسمان کو بھی دیکھا، دوسرے آسمان کو بھی دیکھا، تیسرے آسمان کو بھی دیکھا، تمام آسمانوں کے چکر لگائے، کئی انبیاء کرام سے ملاقات کی، ابراہیم سے ملاقات کی، اسماعیل سے ملاقات کی، موسیٰ سے ملاقات کی، عیسیٰ سے ملاقات کی۔ کئی انبیاء کرام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے، آپ نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کو ایک ہی رات میں کرائی گئی۔ اللہ کے نبی نے اگلے دن اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور اپنے صحابہ کرام سے اپنے اسراء اور معراج کے واقعات بتلائے کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارا نبی، مجھے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں نے تمام انبیاء کرام کو نمازیں پڑھائی، ساتوں آسمانوں کے چکر لگائے، جنت و جہنم کو دیکھا، اللہ رب العالمین سے کلام کیا۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ وہیں یہ کفار مکہ جو کان لگائے سن رہے ہیں، ان کفار مکہ کے دماغ میں یہ باتیں نہ گھسی۔ انہوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو متزلزل کرنا چاہا۔ صحابہ کرام کو سوال اٹھائے کہ اے صحابہ، آخر تم کیسے نبی کی اتباع کرتے ہو؟ یہ کیسا نبی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں نہیں آتی؟ بھلا تم ہی بتلاؤ کہ ایک شخص ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کیسے جا سکتا ہے؟ ساتوں آسمانوں کے چکر کیسے لگا سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ایک ہی رات میں تمام انبیاء کرام سے ملاقات کر آئے، جنت و جہنم کے مناظر دیکھ لے، اللہ سے کلام کر لے۔ اے اس نبی کے ماننے والوں، کیا یہ باتیں تمہاری عقل میں آتی ہیں؟ یہ کفار مکہ ہیں جو صحابہ کرام کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گزر انہی کفار مکہ سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابھی اللہ کے نبی کی زبان سے ان کلمات کو، اسراء اور معراج کے واقعے کو نہیں سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو متزلزل کرنے کی ان کفار نے کوشش کی، اور کفار نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی وہی بات کی کہ اے اس نبی کے ماننے والے، اے ابو بکر صدیق، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس چلے گئے، ساتوں آسمانوں کے چکر لگا لیے، اللہ سے کلام کر لیا۔ اے ابو بکر،
کیا اب بھی تم اس نبی کی بات کو مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے کفار مکہ، ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ باتیں تم کس کی زبان سے سن کے آ رہے ہو؟ تمام کے تمام کفار نے یک لخت کہا، تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے محمد کی زبان سے سن کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، صدیق کی صداقت دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں میری نبی کی زبان سے سن کے آ رہے ہو نا، تو اس بات کی صداقت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ باتیں جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے۔ اس بات کی سچائی کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ اسے کہنے والا میرا نبی، میرا امام ہے۔ محترم سامعین نظام، یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یقیناً آج دنیا بڑی محبت کرنے والوں کی مثالیں پیش کرتی ہے، ایک سے ایک مثالیں پیش کرتی ہے۔ میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کے نبی سے محبت بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام 3 سالوں تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سری طور پر دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت دی، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی گئی، چھپ چھپ کر اذان دی گئی، چھپ چھپ کر دار ارقم کے اندر 3 سال تک اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دیتے رہے۔ اسی پیریڈ میں جب اللہ کے نبی 3 سالوں تک اپنی دعوت کو چھپ چھپا کر کرتے، حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے کائنات کے امام، ذرا یہ بتلائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر صدیق، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب ہم حق پر ہیں تب ہم اتنی چھپ کر دعوتیں کیوں دیتے ہیں؟ ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہماری اذانیں چھپ کر کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں تمام چیزیں اعلانیہ کرنی چاہیے، زور سے نماز دینی چاہیے، زور سے نماز پڑھنی چاہیے، اذان دینی چاہیے، تمام امور ظاہری طور پہ کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابو بکر صدیق، ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جوش میں آ گئے اور کہا کہ میں حق پر ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کہیں یا نہ کہیں، میں جاؤں گا اور تمام لوگوں کے سامنے جہری طور پر کلمے کی طرف دعوت دوں گا۔ حضرت ابو بکر کفار کے بیچ گئے اور کفار سے کلمہ توحید ان کے سامنے بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ کفار مکہ کو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ کلمات سننے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے داڑھیوں سے خون ٹپنے لگا، خون رسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو جب ان کے حجرے میں لایا گیا، ابو بکر کے چہرے پر چھینٹے مارے گئے۔ حضرت ابو بکر کو جب ہوش آیا، حضرت ابو بکر کی محبت کا عالم دیکھیے کہ بندہ خود خون میں لہو لہان ہے، اس کا چہرہ خون سے سرخ ہے، اس کی داڑھی میں خون جم چکا ہے، اس کے باوجود ہوش میں آنے کے بعد حضرت ابو بکر کی زبان سے پہلا سوال کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ پہلے مجھے میرے نبی کو دکھلاؤ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو کفار نے کچھ نہ کیا۔ آپ بتائیں کہ کیا محبت کی ایسی مثال ہو سکتی ہے کہ بندہ خود خون کے اندر لہو لہان ہو لیکن اسے اپنی فکر نہ ہو، بلکہ اپنے محبوب کی فکر ہو، اپنے امام کی فکر ہو، اپنے نبی کی فکر ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ محترم سامعین نظام، اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، کیا یہ اللہ کے نبی پر جانثار ہونے والے، کیا یہ اللہ کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، کیا ان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ ایمان سے پھر جائیں، یہ اسلام سے پھر جائیں؟ یقیناً ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں بس یہ بات کہیں گے کہ جو شخص ابو بکر صدیق کے ایمان پر شک کرے، اس شخص کے ایمان پر شک، جو ابو بکر کے ایمان پر سوال اٹھائے، اس شخص کے ایمان پر سوال، جو ابو بکر کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں کفر کے فتوے لگائے، اس شخص پر کفر کے فتوے۔ محترم سامعین نظام، یقیناً اسی طرح دوسری مظلوم شخصیت جن پر اس محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اور جنہیں سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے عمر ابن خطاب کی شخصیت۔ محترم سامعین نظام، ہمارا عقیدہ کہ اس کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین صحابہ کرام کی جماعت، اور اس جماعت میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ابن خطاب
جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک شخصیت ایسی ہے جسے جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی شخصیت ہو کہ شیطان بھی جسے دیکھ کر راستہ تبدیل کرے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، وہ شخص تم ہو کہ جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور جس راستے سے تم چل رہے ہوتے ہو اور شیطان اس راستے پر ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ محترم سامعین اعظام، عمر ابن خطاب کون ہے؟ شیطان کے دل میں جس شخص کی ہیبت ہو اس شخص کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ شیطان بھی جسے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لے اس شخص کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ محترم سامعین اعظام، عمر ابن خطاب وہ کہ جن کی موافقت میں رب العزت عرش سے آیتیں نازل کرتا ہو، جن کی موافقت میں قرآن کریم نازل ہوتا ہو، اس شخص کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ محترم سامعین اعظام، بھلا آپ بتلائیں کہ کیا اس شخص کے ایمان پر ذرہ برابر شک کیا جا سکتا ہے جس شخص کے ایمان کی دعا خود کائنات کے امام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کرتے ہو؟ محترم سامعین اعظام، جب مسلمان پستی میں تھے، جب مسلمان سری طور پر دعوت دیا کرتے، اس وقت کائنات کے امام نے دعا کی تھی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت تو اسلام کو طاقت دے، اسلام کو قوت دے اس شخص کے ذریعے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، عمر ابن خطاب اور ابو جہل میں سے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب شخصیت عمر ابن خطاب کی تھی۔ اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اور حضرت عمر ابن خطاب کے بعد عمر ابن خطاب سے پہلے جو مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے، جو مسلمان چھپ کر اذانیں دیتے، جو مسلمان چھپ کر اپنی تعلیمات دیا کرتے، اللہ حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام کے بعد یہی مسلمان کعبے کے اندر کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، ان کی اذانیں بآوازیں بلند ہونے لگی۔ عمر ابن خطاب کے اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو پاور دی، اسلام کو قوت اور غلبہ دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ عمر ابن خطاب یہ فتنوں کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رہیں گے ایک فتنے کے اندر اتنی جرت نہ ہوگی، ایک فتنے کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ عمر ابن خطاب کی نگاہوں کے سامنے اپنا سر اٹھا سکے۔ اور یقیناً کائنات کے امام کی پیشن گوئی صادق آئی، جب تک عمر ابن خطاب اس دنیا کے اندر تھے کوئی فتنہ اپنا سر نہ اٹھا سکا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ہر ایک فتنے کو مسخ کر دیا، ہر ایک فتنے کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب کے بعد یقیناً امت مسلمہ میں فتنے ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہوا، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور ایسے فتنے ہوئے کہ جن کے اثرات آج تک امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ لیکن جب تک عمر ابن خطاب اس دنیا میں موجود رہے کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ اور اسی عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ عمر ابن خطاب فتنوں کا دروازہ ہے اور عمر ابن خطاب کو شہید کیا جائے گا، حضرت عمر ابن خطاب کو مارا جائے گا۔ اور یقیناً حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب اپنی شہادت کی دعا مانگتے تو تمام صحابہ کرام بڑا تعجب کرتے کہ اے عمر ابن خطاب تم نے تو پورے عرب سے سارے کفار کو بھگا دیا ہے، اب جنگیں اتنی نہیں ہوتی، یہاں کوئی کافر نہیں ہے جو تمہیں قتل کرے، آخر تمہیں شہید کیسے کیا جائے گا؟ حضرت عمر ابن خطاب پھر بھی اپنی دعائیں مانگتے رہتے، یہاں تک کہ ایک محرم کی صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے مصلی پر حضرت عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا۔ عمر ابن خطاب کے اوپر 6 خنجر مارے گئے اور اتنا گہرا زخم لگا کہ جب آپ کو دودھ دیا گیا، آپ کو کھانے کی کوئی بھی چیز دی جاتی، آپ اسے کھاتے لیکن وہ آپ کے زخموں سے نکل جاتا۔ تمام لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کی اب وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے اگر نماز سیکھنی ہو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی ضرورت کیا ہے، نماز کا کتنا زیادہ بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، تو حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھیے کہ حضرت عمر ابن خطاب کو 6 خنجر لگے ہیں، مرض الموت میں ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عمر ابن خطاب کو جب شہید کیا گیا آپ بے ہوش ہوئے
حجرے میں لایا گیا, آپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے. عمر ابن خطاب کو جب ہوش آیا, حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے قاتل کا سوال نہ کیا, حضرت عمر ابن خطاب نے مقتول کا سوال نہ کیا, اپنے بارے میں سوال نہ کیا. عمر ابن خطاب نے یہ نہ پوچھا کہ آخر جس نے مجھے مارا تھا اس کا کیا ہوا, یہ نہ پوچھا کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. عمر ابن خطاب کی زبان سے پہلا سوال, اصل الناس اصل الناس اصل الناس, اے لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ کہ میں جس نماز میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا, جس فجر کی نماز میں مجھ پر وار کیا گیا, وہ فجر کی نماز تم لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اے لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ کہ وہ نماز تمہاری ہوئی یا نہ ہوئی؟ جب عمر ابن خطاب سے لوگوں نے کہا کہ اے عمر ہم نے وہ نماز پڑھ لی ہے, تب حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اے لوگوں پانی کا لوٹا لاؤ, عمر کو وضو بنانا ہے, عمر کو نماز پڑھنی ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب کا مقام ہے. عمر وہ شخص جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کے مقام کو پہنچتا, کوئی نبوت کی چوٹی پر فائز ہوتا, کسی کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا جاتا, تو وہ شخص حضرت عمر ابن خطاب ہوتے. وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جسے میرے بعد اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز کرتا, لیکن میں آخری نبی ہوں اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. محترم سامعین اعظام, یہ حضرت عمر ابن خطاب کا مقام ہے. یقیناً دنیا کے اندر کئی عادل آئے ہوں گے, کئی حکمراں آئے ہوں گے, کئی حاکم آئے ہوں گے, لیکن عمر ابن خطاب جیسا حاکم, عمر ابن خطاب جیسا عادل, عمر ابن خطاب جیسا رہبر آج تک دنیا نے نہ دیکھا. یقیناً زمانے نے کسی ایسے حاکم کو نہ پایا کہ جو بذات خود پیدل چلتا ہو اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہو, اور حاکم اپنے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر خود پیدل ریگستان میں چلتا ہو. یقیناً زمانے نے ایسا عادل اور ایسا حاکم نہیں پایا کہ جس کے دور حکومت میں جب عورتیں مکمل طور پر تنہا نکلتی, بیاباں میں تنہا جاتی, مکمل طور پر رات کے اندھیروں میں اکیلے جایا کرتی تھی, لوگ ان سے کہتے کہ آخر تم اکیلے تنہا کیوں نکلتی ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے, تمہارا مال لوٹ لیا جائے یا تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے؟ تو عورتیں کہتی کہ کیا عمر ابن خطاب ابھی فوت ہو گئے؟ کیا عمر ابن خطاب زندہ نہیں؟ جب تک عمر زندہ ہے ہماری عزت و ناموس محفوظ ہے. عمر ابن خطاب وہ عادل, وہ حاکم, ایسا حکمراں جو راتوں کو جاگتا اور اس کی رعایا آرام سے سویا کرتی. ایسا عادل زمانے نے نہیں دیکھا, ایسا حاکم زمانے نے نہیں دیکھا. عمر ابن خطاب جیسا کہ جو بذات خود راتوں کو جاگتا ہو اور کسی بڑھیا کے گھر پر اس کی گندگیاں صاف کرتا ہو, اس کے گھر کی روٹی پکاتا ہو اور وہ بڑھیا آرام کرتی ہو. یہ حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت تھی. محترم سامعین نظام, ہم تمام اہل سنہ والجماع ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت, ان کی فضیلت بیان کریں, اپنے بچوں کو ان صحابہ کرام سے متعارف کرائیں, اپنے بچوں کو بتلائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کون تھے, حضرت عمر ابن خطاب کون تھے, حضرت عثمان ابن عفان کون تھے, اور حضرت علی ابن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام کی شخصیات کیا ہیں. امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے بچوں کو ابو بکر صدیق, حضرت عمر ابن خطاب, حضرت عثمان ابن عفان, حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت ایسے ہی بتلاتے جیسے ہم انہیں یہ بتلاتے کہ اللہ ایک ہے, جس طرح ہم انہیں یہ بتلاتے کہ نبی تمہارے نبی ہیں, تمہارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی اور رسول ہیں, اسی طرح ہم انہیں یہ بھی بتلاتے کہ حضرت ابو بکر کون تھے, حضرت عمر کون تھے, حضرت عثمان اور حضرت علی کون تھے. محترم سامعین نظام, لہٰذا ہم تمام لوگوں کے لیے چاہیے, ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو خود صحابہ کرام کی شخصیت کو جانیں, اس کے بعد اپنی آنے والی نسلوں کو صحابہ کرام سے متعارف کرائیں. اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین ہمیں عمر ابن خطاب سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین ہمیں عثمان ابن عفان اور حضرت علی ابن ابی طالب اور اسی طرح تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم